اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 233 سے آیت نمبر 235، 233 سے لے کر 235 تک. پیچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے نکاح اور طلاق کے حوالے سے کافی گفتگو کی ہے. یہاں اس صفحے پر ہمیں کچھ بحث رضاعت سے متعلق نظر آتی ہے. رضاعت یعنی دودھ پلانا، اور دودھ پلانے کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے کچھ براڈ نصیحتیں اور احکام یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں. پہلی چیز تو یہاں پر یہ بیان کی گئی، جو مائیں ہیں وہ اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں. اگر یہ ارادہ ہو کہ اس رضاعت کو مکمل کرنا ہے، رضاعت کو کمپلیٹ کرنا ہے، کہ یہ پورا پروسیس 2 سال کا ہے. لیکن کیا یہ 2 سال تک پلانا ضروری ہے؟ تو یہ آگے سمجھا دیا گیا کہ اگر باہمی مشاورت سے اگر یہ مناسب محسوس ہو کہ نہیں 2 سال سے پہلے ہی دودھ بڑھائی کر دینی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. اب یہ جو پیریڈ ہے کہ جس کے اندر ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، تو اس دوران اگر بیوی ایک نارمل سچویشن ہوگی تو ظاہر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے نان و نفقے، اس کے خرچے کا خیال رکھے. لیکن فرض کیجئے کہ اگر کسی وجہ سے طلاق بھی ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں اب باقاعدہ وہ زوجیت والی کیفیت تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ دودھ پلانے والا سلسلہ ہے تو پھر اس کے اندر شوہر کی یعنی سابقہ شوہر کی اب اس کیس کے اندر یہ ذمہ داری بنے گی کہ جب تک ماں اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ اس کے لباس کا، اس کے رزق کا، نان و نفقے کا اچھی طریقے سے جو اس کے شائن نشان ہے اور جتنی اس کی گنجائش ہے وہ اس کا خیال رکھے. اب ظاہر کسی کو بھی اس کی جو کیپیسٹی کے بیانڈ یا گنجائش سے زیادہ تو اس کو زحمت نہیں دی جا سکتی. یہاں پر ایک جملہ اور ہمیں نظر آتا ہے درمیان میں کہ جس میں گویا جو جذبہ ترحم، جو محبت ہونی چاہیے اولاد کے حوالے سے، خدا نہ کرے طلاق کی وجہ سے کہیں پر کچھ کمی آ رہی ہو تو پروردگار عالم نے لفظ ایسا استعمال کیا ہے کہ اسے ابھارنے کی کوشش کی ہے کہ نہ ماں اپنی اولاد کے ضرر کے درپے ہو، یعنی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے کہ مثلا طلاق ہو گئی ہے تو میں کیوں اس بچے کو دودھ پلاؤں، اور نہ ہی باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے ضرر کا باعث بنے، نقصان کا باعث بنے کہ اگر مجھے خرچہ ہی کرنا ہے تو اب میں اس کے اوپر کیوں خرچہ کروں، اس سے تو میری طلاق ہو چکی ہے، لہٰذا میں کسی اور کو پیسے دے کر دودھ پلا لوں گا. جیسے کہ بہرحال جو ماں کا دودھ ہے اس کی اہمیت بھی یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی وجہ نہ ہو. مثلا ماں بیمار ہے اور اس کا دودھ جو ہے بچے کے لیے نقصان دہ، وہ الگ کیسز ہیں، ایکسیپشنل ہیں. یعنی ان پرنسپل ماں کو اپنی اولاد کو دودھ پلانا چاہیے، اس کے لیے اہتمام ہونا چاہیے. حتیٰ اگر طلاق بھی ہو گئی ہے تب بھی یہ معاملہ نظر انداز نہیں ہونا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. بلکہ کیا بعید ہے کہ اس طریقے سے طلاق رجعی کے اندر چاہے عدہ ہی مکمل ہو چکا ہو، لیکن یہ کہ بہرحال ایک مرتبہ پھر وہ محبت لوٹ آئے اور اس کے نتیجے میں ایک عقد جدید کی صورت میں جو طلاق رجعی اور اس کے عدہ کے بعد بہرحال گنجائش ہوتی ہے، ایک مرتبہ پھر اس خاندان کے بسنے کی کوئی امید پیدا ہو جائے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے آخر میں، اس آیت کے آخر میں نصیحت کی ہے ایک مرتبہ پھر کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اسے یقیناً دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں عدہ وفات کو ڈسکس کیا گیا ہے. عدہ طلاق یعنی طلاق کے بعد کتنا عرصہ ہے کہ جس میں ایک خاتون اپنے آپ کو پابند رکھیں گی اور عقد جدید نہیں کریں گی، عقد ثانی نہیں کریں گی، اور وہ بحث گزر چکی. اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں عدہ وفات کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ کتنے عرصے تک اپنے آپ کو روکے رکھے. یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینہ 10 دن.
یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس میں ایک خاتون عدہ وفات کے بعد جو عدے کی پابندی ہے اس کا سامنا کریں گی. مگر عدہ وفات کی پابندی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مثلا وہ خاتون گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتی. اب اس کے احکامات جو ہیں وہ تفصیلی ظاہر فقہ کی کتابوں کے اندر آئے ہیں، مگر یہاں پر اس بات کو بتانا شاید مناسب ہوگا کہ بہرحال یہ غلط فہمی ہے کہ اگر خاتون شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتی. ایسا کوئی بھی نہیں سلسلہ. جو میکسیمم 2 بڑی پابندیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بناؤ سنگھار نہیں کریں گی اور دوسری شادی نہیں کریں گی. اب یہاں پر پروردگار عالم نے براڈلی ظاہر ہے کہ یہاں پر بات کی ہے، ہر چیز کی شرح جو ہے وہ پیغمبر اکرم کی احادیث کے اندر آتی ہیں. ایک مرتبہ پھر جیسے حاملہ کا عدہ کہ اگر پریگننٹ خاتون ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہاں پر ڈسکس نہیں ہوا. وہ 4 مہینے 10 دن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، ڈیلیوری نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ عدہ بہرحال چلتا رہے گا. ایک مرتبہ جب وہ عدہ پورا ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہونے کے بعد اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جو وہ مناسب سمجھیں اچھی طریقے سے وہ کریں. خدا کو اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. اب اس کا نتیجہ یہ کہ جو لوگ ہیں معاشرے کے ان کو بھی اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے اعتراض کرے یا خود ساختہ مذمومہ شرافت یا غیرت کا مظاہرہ کرے. پروردگار عالم نے اس سسٹم میں خاتون کو پوری آزادی دی ہے کہ وہ بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی کا فیصلہ کرے اور جس سے مناسب سمجھتی ہیں شرائط کو دیکھتے ہوئے وہ عقد جدید کر سکتی ہیں. اور آخر میں ایک جملہ اس آیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ جو عمل تم کرتے ہو ان سے باخبر ہے. یعنی اب اس میں اشارہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر خدا نہ کرے کسی بیوہ کے دوسری شادی کرنے پر اعتراض کیا جائے اور اس کے نتیجے میں ایک روش چل پڑے کہ دوسری جو بیوہ خواتین ہیں وہ بھی محسوس کریں کہ ہم نے دوسرا نکاح کر لیا تو اس کے نتیجے میں ہم پر بھی انگلیاں اٹھائی جائیں گی. اس کے نتیجے میں انہیں اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریک نظر آنا شروع ہو جائے اور اس کے نتیجے میں وہ عقد جدید نہ کریں اور خدا نہ کرے کہ بے راہ روی کی طرف چلی جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے اوورآل وہ سوسائٹی پھر رسپانسبل ہے. تو یہاں پر یہ خواہ مخواہ کی جو غیرت ہے اس کا بھی مظاہرہ کرنا ناپسندیدہ ہے. اگلی جو آیت آخری آیت اس صفحے کی بنے گی آیت نمبر 235 اس میں پروردگار عالم نے ان افراد کو ایک چیز سجیسٹ کی کہ جو ان بیوہ خواتین سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. پچھلی آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ ان بیوہ خواتین پر عدہ مکمل ہونے کے بعد شادی کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، ان کو پورا اختیار ہے. یہاں پر ایک اور چیز کہی جا رہی ہے، یعنی ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر کہ وہ افراد جو بیوہ خواتین سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ پیغام بھجوائیں، اگر وہ کسی خاتون کو پیغام بھجوائیں یا اپنے دل کے اندر کسی چیز کو محفوظ رکھیں کہ بعد میں وہ اس طرح کا کوئی پیغام بھجوائیں گے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بلکہ پروردگار عالم نے کہا کہ خدا اس بات کو جانتا ہے کہ تم عنقریب ان کو یاد کرو گے. یعنی اگر خاتون بیوہ ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس سے میں شادی کر لوں تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس کو قطعاً معیوب نہیں مانا گیا ہے. مگر کوئی خفیہ بات نہ ہو اور خفیہ کوئی پیمان نہ لے لیا جائے. یہ جب بھی عدے کا جو پیریڈ ہے اس میں ایسا کوئی کام نہ کیا جائے. عقد نکاح اسی وقت ہوگا کہ جب باقاعدہ عدہ پورا ہو جائے اور اس سے پہلے ایسا کوئی کام نہ ہو. ہاں کوئی ایسی بات کہی جا سکتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ان تک یہ میسج پہنچ جائے کہ تم انٹرسٹڈ ہو ان سے نکاح کرنے میں. اب آپ اگر دیکھیں تو یہ بہت سے خاص طور پر مثلا پاکستان اور ہندوستان کے بہت سے معاشروں کے اندر تو یہ بہت ہی عجیب بات لگے گی، لیکن قرآن کی تعلیم اس حوالے سے بالکل واضح ہے کہ بیوہ کو بھی یہ پیغام دیا جا سکتا ہے عدے کے پیریڈ کے دوران. اور پھر آپ کو شاید حیرت ہو کہ بعض روایات کے اندر بھی اس قسم کے الفاظ بھی سجیسٹ کیے گئے کہ مثلا وہ پیغام کیا ہو سکتا ہے. مثلا یہ کہنا کہ میں ایک خاتون کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے ان سے نکاح کرنا چاہیے اور وہ خاتون کیسی ہوں، ان کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں اور وہ اوصاف وہی ہوں جو اس بیوہ خاتون کے اندر موجود ہیں، جس کے ذریعے سے وہی سمجھے کہ ہاں یہ شاید مجھ میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ مجھے اپنی زوجیت میں لیں اور بعد میں اس چیز کو فائنلائز کیا جائے. اسی طرح کے دوسرے کوئی جملے بھی کہے جا سکتے ہیں تو اس کو شریعت نے قطعاً ناپسندیدہ نہیں قرار دیا، بلکہ یہ چیز پروردگار عالم نے خود قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے، اشارہ کیا اور روایتوں میں اس کی تشریح آئی ہے. ہاں آخر میں ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جان لو کہ اللہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے ان سے واقف ہے، تو اس سے ڈرتے رہو
اور یہ بھی جان لو کہ اللہ غفور بھی ہے اور برداشت کرنے والا بھی ہے. یعنی بس لمٹس کو کراس مت کرو، جو لمٹس معین کر دی گئی ہیں اس کی حد تک یہاں پیغام دینے میں کوئی حرج نہیں، ان کو کراس مت کرو. نکاح اگر کرنا ہے تو وہ اسی وقت ہوگا کہ جب تمہارا معاملہ وہاں تک پہنچے کہ خاتون کا جو عدہ ہے وہ مکمل ہو جائے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.